کرا دیا گیا۔ اردن، ترکی اور دیگر ہمسایہ ممالک میں رہنے والے شامی وطن لوٹنے لگے۔ مقامی پناہ گزینوں کی ہزاروں گاڑیاں بھی واپس دمشق کی جانب رواں دواں ہیں۔ شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس، علاقائی سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھنے، شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ امریکی نائب سفیر نے کہا ہے کہ یہ شامی عوام کے لیے ناقابل یقین لمحہ ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ حالات کس طرف ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی شامی دارالحکومت دمشق پر پھر بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے دمشق میں 3 شامی ایئر بیسز، ہیلی کاپٹروں اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ اسلحہ ڈپو پر بھی حملے۔ سعودی عرب کی گولان کے بفر زون پر اسرائیلی فورسز کے قبضے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا باغیوں کی جانب سے حکومت سازی سے متعلق بیانات کا خیر مقدم کیا گیا۔ کہا، شام کے عوام کو اپنے مستقبل کے خود فیصلے کا موقع ملنا چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ شام سے کوئی بھی خطرہ آیا تو اسرائیل اردن اور عراق کی حمایت کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی فوج نے شام کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر بدترین حملے شروع کر دیے۔ دمشق اور دیگر شہروں میں 250 سے زائد مقامات پر بمباری کی۔ ایئر بیسز اور ہتھیاروں کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی فوج شمالی حدود میں داخل ہو گئی۔ شمالی شام میں سیرین نیشنل آرمی اور کرد ملیشیا کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل شام پر بھی حملہ آور۔